بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 آج کا ہمارا سبق ہے۔ کل 230 نمبر آیت ہم نے پڑھ لی تھی۔ یہ وہی طلاق کا ہی مسئلہ چل رہا ہے اور اسی کا تسلسل ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دو تم، وہی تم تا تما النساء، عورتوں کو، ظاہری بات ہے جس کو طلاق دی جا رہی ہے وہ بیوی ہے، عورت تو ہے لیکن بیوی ہے۔ فَبَلَغْنَ، پس وہ پہنچنے لگے، اجلہن، اپنی مدت کو۔ اجل مدت، ٹائم، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں کا اجل آ گیا، یعنی اس کا وقت آ گیا۔ اور بلغنا، بلوغ، پہنچنا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ خط میں بھی لکھتے ہیں مبلغ، یعنی اتنا جو چیز پہنچی جا رہی ہے۔ تو جب طلاق دو تم اپنی بیویوں کو، پس جب وہ پہنچنے لگے، یعنی ان کی عدت ختم ہونے کو آئے، اور ان کی عدت ختم ہو رہی ہے ایک طلاق اور دو طلاق کی صورت میں، اب دو اختیار ہے آپ کے پاس۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فَأَمْسِكُوا، پس امساک، روکے، رکھو، ہن، انہیں، بمعروف، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، جس سے خاتون کے اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ بھئی یہ، کیونکہ معاشرے میں ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو طلاق دے رہے ہیں تو طلاق کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور بیچ میں لڑائی ہوتی ہے۔ جب دوبارہ لا رہے ہو تو اچھے طریقے سے لاؤ، عزت کے ساتھ لاؤ، احترام کے ساتھ لاؤ۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچے اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس کو روکے رکھو اچھے طریقے سے۔ یہ نہ کہ عورت پر کوئی تم احسان چڑھاؤ کہ بھئی آپ رکھنے کے قابل تو نہیں ہو، میں رکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے جب اس طرح کا جملہ بولیں گے تو آپ کا مقصد اس کو رکھنا نہیں ہے، اس کو بے عزت کرنا ہے۔ گویا کہ عزت اور احترام کے ساتھ اس کو واپس لے آؤ اور اس کو رکھو، اور اگر چھوڑ دینا ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا ہے اس کے ساتھ، او سرحوہن، یا سرح، چھوڑ دو، ہن، انہیں، بمعروف، دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے چھوڑ کے پھر اس کو بدنام نہ کرو معاشرے میں۔ بس ٹھیک ہے، جب تک آپ کا تعلق تھا، جب ختم ہو گیا تو اب وہ آپ کے لیے اجنبی عورت کی طرح ہے۔ جیسے اجنبیہ کے بارے میں کوئی بندہ کوئی کمنٹس نہیں کرتا، اسی طرح طلاق کے بعد آپ کوئی کمنٹس اس کے بارے میں کرنے کے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی کمنٹس کریں۔ او سرحوہن بمعروف، اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دو، وہ اپنا نکاح کرے، تم اپنا نکاح کرو۔ ولا تمسکوہن، اور نہ تمسکتا، تم، امساک، روکو، انہیں، ہن، انہیں، ضرارن، نقصان دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ ضرر لفظ ہے اردو کا، ضرر کے لیے ان کو نہ رکھو۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اچھا عدت پوری ہو رہی ہے، عدت پوری ہونے کے بعد تو نکاح ختم ہو جائے گا، اب نکاح ختم ہونے کے بعد یہ کہیں اس کی اور شادی ہو جائے گی، چلو ایک دفعہ پھر اس سے کہ رجوع کر لو تاکہ 3 مہینے کا ٹائم اور تو اس کو گزروا دوں نہ تاکہ اس کو تکلیف ہو۔ پھر جب عدت پوری ہونے لگے، اور ظاہری بات ہے دوسری طلاق کے بعد بھی اس کے پاس اختیار ہے ایک دفعہ پھر رجوع کرنے کا، تو پھر جب عدت پوری ہونے لگے ایک دفعہ پھر رجوع کرتا ہے کہ چلو 3 مہینے کا پیریڈ اس کو، اور تو گویا کہ آپ نے وہ 3 مہینے کے پیریڈ کو 9 مہینے، اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے زندگی میں، اور گویا کہ پورا سال آپ نے گزروا دیا اس کو، اور اس 1 سال میں کچھ کا کچھ ہو سکتا تھا، اور آپ کا مقصود کیا ہے؟ صرف نقصان دینا ہے، اس کو رکھنا مقصود نہیں ہے۔ لِتَعْتَدُوا،
یہ رکھنا تاکہ تم زیادتی کرو، لتعتدوا تاکہ اعتدال سے نہ بڑھو، تم زیادتی کرو، حد سے آگے بڑھو، گویا کہ یہ والا کام تمہارا حد سے آگے. ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کرے گا، جو یفعل کرے گا، ذالک یہ نقصان والا کام، جو کرے گا یہ، فقد ظلم نفسہ، پس قد تحقیق ظلم ظلم کیا، نفسہ اپنے، آپ نے کسی اور بیٹی کی بیٹی کو تکلیف دی، تمہارے بھی بچے ہوں گے، تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، انسان کو تکلیف، ٹھیک ہے، اور یہ انسان کو تکلیف دینا، اپنے آپ کو تکلیف، ظاہری بات ہے یہ میاں بیوی پر پورے معاشرے کی بنیاد ہے. اگر میاں بیوی کو سکون نہیں ہے اور یہ زندگی بچیوں کو سکون نہیں ہے تو معاشرے میں سکون نہیں آئے گا. فقط ظلم نفسہ، اور جو یہ کرے گا پس تحقیق ظلم کیا اس نے اپنے آپ پر. ولا تتخذوا، اور نہ بناؤ ٹھہراؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، ہزوا مذاق ٹھٹھا. یہ اللہ کا حکم ہے، سنجیدگی سے لو اس کو مذاق نہ سمجھو. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو سنجیدگی سے سنو، سنجیدگی سے اس پر عمل کرو، اس کو مذاق نہ بناؤ. اور اللہ کے آیات اور احکامات کو مذاق بنانا، بسا اوقات تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر تک پہنچ جاتا ہے. یا دوسرا معنی جو دو تابعین نے کیا ہے، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، کہ طلاق دے دیے وہ کہتے نہیں کچھ نہیں ہوتا طلاق سے، اور پھر ہم نے تو مذاق میں ایسے کر لیا، ایک طلاق دے دی، دو دے دی، تین دے دی، چار دے دی، پانچ دے دی، اور طلاقیں دیتا رہتا ہے ساری زندگی طلاقیں. اور وہ کہتے نہیں یار اس طرح کے یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی نکاح ہو گیا اب ہمارا نکاح ختم ہو جائے. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ٹھٹا نہ بنا، اس کا ٹھٹا نہ کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ. واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر. سب سے بڑی نعمت، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیوی کی صورت میں ایک ساتھی دیا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. وما انزل علیکم، اور ان نعمتوں میں ایک کیا ہے، اور جو اتارا، ما جو انزل اتارا، وہی ہوا ہے کس نے، اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، من الکتاب کتاب سے، والحکمت اور حکمت سے. کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جو آپ کی معاشرتی زندگی سے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قرآن اور سنت نے آپ کے سامنے واضح کر کے بتلا دی کہ اس طرح زندگی گزارے. اور جو ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی بڑی سکون سے، خوشی سے، راحت سے اور شادمانی سے گزرتی ہے. جو ان اصولوں سے ہٹ کے چلتا ہے اور دوسروں کے اصول، غیروں کے اصول لے کے وہ اپنی زندگی میں چلاتا ہے تو اس کی زندگی میں پیسہ آئے گا، مال دولت کی فراوانی ہوگی، لیکن سکون نہیں آئے گا. برکت اور چیز ہے، سکون اور چیز ہے. مال دولت شہرت اور چیز ہے. مال دولت شہرت کے باوجود بسا اوقات سکون اور راحت نصیب نہیں ہوتا. اور کبھی ایسے ہوتا ہے مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نہ راحت ہے، سکون ہے زندگی میں. بسا اوقات بندہ چابڑی لے کے مزدوری کرتا ہے، لیکن رات کو جو وہ اپنے بستر پہ لیٹتا ہے نا، یقین کرو وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کے بڑے آرام سے سکون کی نیند سوتا ہے. دوسری طرف کمپنیاں ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، ساری رات نیند نہیں آتی. پہلے ایک گولی کھاتا ہے، پھر 2 پہ چلا جاتا ہے، پھر 3 کرتا ہے، پھر 5، آخر میں اتنی گولیاں کھا کے ایک دن ہارٹ اٹیک کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے. پر سکون نصیب نہیں ہوتا. سکون آپ کو کس میں ملے گا؟
اللہ اور رسول کے احکامات میں کتاب اور سنت پر چلتے ہوئے. یعظکم، یعظ میں یہ ہوا ہے، یہ وما انزل، سوری یہ اللہ. یعظ وہ نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، کم تمہیں، بہی وما انزل علیکم کے ذریعے سے، وہی جو اتارا اللہ نے اس کے ذریعے سے، یعنی اس کتاب اور حکمت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، سمجھاتا ہے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی جج نہیں ہے کہ جو میاں بیوی کے معاملات میں کوئی انٹرفیرنس کر سکے سوائے ایک ہی چیز کے، اور وہ ہے واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر. بار بار آ رہے نا. اللہ کا ڈر اگر نہیں ہے نا تو اس لیے جب خطبہ پڑھتا ہے نا، یہ جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، تو اس خطبے میں تینوں جگہوں پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے نا، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس میں اللہ کے ڈر کے علاوہ آپ کو کوئی دنیا کا قانون زبردستی اس میں نہیں کر سکتا. آپ طلاق دینا چاہے آپ دے دیتے ہیں، بٹ ٹھیک ہے، بعد میں گناہ ثواب تو بات کی بات ہے. اگر آپ بغیر کسی وجہ کی کسی کو نقصان کرتے، لیکن دنیا میں دے دیتے ہیں. لیکن آپ کو کیا کرنا، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، تمہاری نیت کیا ہے دیتے ہوئے، اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنا ہے یا دوسرے کو نقصان دینا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. کبھی ایسے بھی کبھی بسا اوقات طلاق بندہ دیتا ہے وہ حق بجانب ہوتا ہے، وہ بیچارہ خود پسا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ سے ضرر کو دور کر رہا ہوتا ہے. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ اپنے سے ضرر کو دور کر رہے ہیں. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو نقصان دے رہے ہیں، ضرر دے رہے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے اگر یہ والا تصور ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے سامنے میں نے اس کا جواب دینا ہے، تو کبھی بھی دنیا کا کوئی آدمی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے وہ میاں بیوی ہے، چاہے معاشرے کا کوئی اور فرد ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بکل شیء، ہر چیز، علیم، جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے. جی اس پہ اس دن بڑی لمبی چھوڑی گفتگو ہوئی ہے. میں نے اس دن صرف اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو ائمہ اربعہ ہے نا، چار امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، جس کو عام طور پر دنیا میں لوگ فالو کرتے ہیں، ان چاروں کا متفقہ مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہے. 2 بندوں کا یا 2 جنا کا اختلاف ہے. جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں اوپر علامہ ابن تیمیہ کے نام سے ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں، اسی کا مسلک ہے، اور اسی کے مسلک کو وہ آگے لے کے چلتے ہیں. باقی جتنے بھی دوسرے یہاں ہندوستان، پاکستان یا دنیا میں جو لوگ ہیں، وہ ان 4 ائمہ کے مسلک ہی بولیں کہ ایک ہی مجلس میں اگر کوئی دیتا ہے تو 3 ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا کوشچن تھا، ہم دیکھا کرتے اخبار میں کہ بھئی یہ انہوں نے یہ کام کیا تو ان کا نکاح منسوخ ہو گیا، تجدید نکاح کریں. کوئی ایسی بات ہے یا ویسی مطلب مولوی صاحب کی طرف سے ہی کہا جاتا تھا کسی مطلب؟ اصل میں اگر کوئی آدمی جس آدمی کا کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو کلمہ کفر کی وجہ سے چونکہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، پھر اس کے لیے تجدید، اور دائرہ اسلام سے جب بندہ خارج ہوتا ہے
تو اس سے نکاح ٹوٹتا ہے. اس لیے تجدید اسلام اور تجدید ایمان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی ہے.